آغا صاحب، بچوں کی پیدائشی بیماریاں جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کزن میرجز ہوتی ہیں یا کوئی اور بے احتیاطی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، کزن میرج بھی آپ نے بالکل صحیح لفظ آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ بھی جو ہے بچوں میں ڈس ایبلٹی پیدا کرتی ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شرعی پہلو بھی ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کہ جیسے کہ باوضو ہونا چاہیے، اور جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں۔ اب جیسے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے پہلے ہفتے، مطلب جب شادی ہو گئی، اب دلہن دولہا کے گھر پہ پہنچ گئی، تو پہلا جو 7 دن ہے وہاں وہ بچی کو تھوڑا سا 4 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا: دودھ، کھٹا سیب، دھنیا اور جو ہے سرکہ۔ یہ 4 چیزوں کا وہ بچی خیال رکھے۔ 4 چیزیں میرے پاک، کھانے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 چیزوں کی احتیاط کرے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ رحم مادر جو ہوتا ہے اس میں سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب سردی بڑھ جاتی ہے تو کنسیو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور بانجھ پن کی طرف جو ہے وہ بچی چلی جاتی ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزوں کا ذکر کر دیا تو دیکھنے میں آیا ہے کہ جن بچیوں کو ہم نے یہ احتیاط کرائی وہ آرام سے کنسیو کر گئیں اور ان کے یہاں صاحب اولاد ہو گئیں، اور جن بچیوں کو پتہ نہیں تھا، نا سمجھی میں انہوں نے احتیاط نہیں کی، تو وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ اور اس مرض کا علاج بھی ہے باقاعدہ، ایسا نہیں ہے کہ علاج نہیں ہے، اس چیز کا علاج ہے۔ دوسری ایک وجہ بتاؤں بلال بھائی، جو وہ بھی ایک شرعی مسئلہ رکھتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا، لوگ اپنے مسائل لے کے آئے کہ بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو مولا نے وہاں عرض کیا کہ دیکھیے یہ جو غیر ضروری بال ہیں جسم کے، ان کا تراشنا، ختم کرنا، ریموو کرنا ضروری ہے۔ اس سے بھی بے اولادی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اب یہ شرعی مسئلہ ہے نا کہ 14 دن کے اندر آپ نے اس کو ضرور اس کو صاف کرنا ہے، ریموو کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں 2-2 3-3 مہینے تو بے اولادی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خون کی سرکولیشن جو ہے ان اعضاء تک صحیح سے جاتی نہیں ہے، اور جب خون کی سرکولیشن، خون کا دوران صحیح سے نہیں پہنچتا ہے تو وہاں پر مواد فاسدہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے نطفہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اچھا آغا صاحب اس طرف آئیے کہ بچوں کی بیماریاں جو ہیں یہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ اگر اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ جو پیدائشی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا تھیلیسیمیا ہے، کس طرح کی بیماریوں کے ساتھ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو پیدائشی بچوں میں نقائص آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو عادل ہے، بے شک وہ تو نہیں بیماریاں دے کر بھیجتا ہے نا۔ اگر وہ بیماریاں دے کے بھیجے تو ہم اور پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ تو، لیکن نہ وہ عذاب دیتا ان معصوم بچوں کو۔ ان معصوم بچوں کو کیوں عذاب دے گا؟ نہ ان معصوم بچوں کو بیماریاں دیتا، وہ تو صحیح و سالم۔ لیکن انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ایک شرف حاصل ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب ان اختیار کا انسان استعمال ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ نالج میں نہیں ہوتا بلال بھائی، یہ باتیں نالج میں نہیں ہوتی ہے، سنی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگ خاندان کے، یعنی کہ دادا پوتوں کو، بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے، ایک میٹنگ کرتے تھے، شادی سے پہلے ایک میٹنگ کرتے تھے پوتے کے ساتھ، بیٹا ذرا 1 گھنٹے کے لیے آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ سب سمجھاتے تھے، نانا اپنے نواسوں کو سمجھاتے تھے، نانی اپنی نواسیوں کو سمجھاتی تھیں کہ بیٹا کن باتوں کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب جیسے میں عرض کروں کہ اسلام کے اندر ہے کہ باوضو ہوں، کمرے میں اندھیرا ہو، کچھ پابندیاں ہیں کہ جو ہے
شور و غل کی آواز، بالخصوص غنا کی آواز، یہ جو گانا اور موسیقی ہے اسلام میں ویسے ہی اس کے لیے منع ہے، تو شور و غل کی آواز، غنا کی آواز، گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ آئے۔ اگر گانوں کی آواز کانوں میں آئے گی اور اس وقت دونوں جو میاں اور بیوی ہیں نزدیکی فرما رہے ہیں، تو امکان قوی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، امکان قوی ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا۔ اچھا، اگر بچے کی گویائی جو خراب ہو جاتی ہے، بچے کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے پیدائشی طور پہ، کچھ بچے 5-5 سال 7-7 سال میرے پاس ایسے کیسز ہیں بلال بھائی کہ نہیں بول پاتے ہیں، تو ہاں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ منع فرمایا کہ اس وقت آپ غیبت نہ کریں کسی کی بھی، مطلب اس وقت ٹاپک چھڑ جاتے ہیں فلاں کا یوں مسئلہ فلاں، اب یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دنیا میں ایک نئی زندگی لے کے آ رہے ہیں۔ غیبت آپ عام حالات میں بھی کریں تب بھی نقصان دہ، اور اس حالت میں کریں، گفتگو کریں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے، یا دیر سے بولتا ہے، یا توتلا پیدا ہوتا ہے، یا لکنت میں مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بینائی کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، تو منع فرمایا کہ روشنی زیادہ نہ ہو، مطلب اتنی دھیمی لائٹ ہو بس۔ ٹھیک۔ اچھا آغا صاحب، جو یرقان ہو جاتا ہے بچوں کو پیدا ہوتے ہی، اس کا کیا علاج ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آج کل تو یرقان تقریباً 90% بچوں کو یرقان ہوتا ہی ہوتا ہے، اور یہ جو ہم برائلر مرغی کا استعمال کر رہے ہیں، برائلر بھائی اپنا قطب بھائی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لگتے ہیں انجیکشن، اور دکان سے، فارم سے لے کے دکان تک آنے میں اس کو اینٹی بائیوٹک 2 انجیکشن اور لگا کے بھیجتے ہیں، ویسے وہاں لگ رہے ہوتے ہیں اور 2 زیادہ لگا کے بھیجتے ہیں۔ اب وہ مرغی راستے میں مر نہ جائے، یا دکان پہ 2 دن اس کو رہنا مر نہ جائے، تو اینٹی بائیوٹک اتنی ہم کھا رہے ہوتے ہیں مرغی کی شکل میں کہ ہمیں دوسری اینٹی بائیوٹکس بھی فائدہ نہیں کرتی ہیں، اور وہ اینٹی بائیوٹکس ہمیں اتنا ہمارے جگر میں گرمی پیدا کر دیتی ہیں کہ جب وہ نطفہ شکم مادر میں جا کے ٹھہرتا ہے، بچی کنسیو کرتی ہے وہ نسخہ، تو پیدائشی طور پہ اس بچے کو جوائنٹس ہوا ہوتا ہے، اور بچے کو پیلیا ہوا ہوتا ہے، تو معلوم چلتا ہے کہ پیدائش کے پہلے گھنٹے میں اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر پچھلے زمانے کو، پچھلے اتوار کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو پیلیا ہو گیا، جوائنٹس ہو گیا، بچے بڑے صحت مند ہوتے تھے، پہلے بچے 10-10 12-12 پاؤنڈ کے ہوتے تھے، ابھی تو 3-4 پاؤنڈ کے 5 پاؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو فوراً یہ شیشے کے روم میں رکھ کر ان کو بچایا جاتا ہے، تو کوشش کی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان غذاؤں کا، معتدل غذاؤں کا استعمال کریں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کا استعمال حاملہ خواتین نہ کریں۔ کلونجی کا استعمال حاملہ خواتین نہ کریں، یا حاملہ خواتین نہ کریں، زندہ یا مردہ بچہ، مطلب زندہ ہوگا اور یا اگر پیٹ میں مر جائے گا، دونوں بچے ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت ساری کتب میں لکھا ہے، اور بالخصوص اہل بیت علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا سے نقل فرمایا ہے، اہل بیت کی جتنی کتابیں آپ کو کلونجی کے بارے میں، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن کلونجی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے حاملہ خواتین کے لیے۔ حکیم بھی، یونانی حکیم بھی حاملہ خواتین کے لیے کلونجی کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو شروع کے ایام ہیں، شروع کے ایام میں گرم چیزوں سے احتیاط کریں، مطلب یہ ہے کہ جو کھجور ہے اس کو کم مقدار میں کھایا جائے، بہت زیادہ کھجور نہ کھائیں، اور جیسے ہی ولادت کے قریب آ جائیں تو کھجور کا استعمال کریں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھجور کا استعمال ولادت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کیا، اس وقت کر سکتے ہیں، لیکن شروع کے ایام میں ذرا کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ شروع کے ایام سے مراد پہلے 3 مہینے کا نقصان 4 مہینے، پہلے 4 مہینے، ٹھیک، اس میں کھجور جو ہے اس کا احتیاط سے استعمال کریں، لیکن آخری جو ماہ ہیں، ایام جو ہیں، ان میں کھجور کا استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنسیپشن کے لیے 4 چیزوں کا آپ نے شروع میں فرمایا تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایک آپ نے فرمایا سرکہ، باقی 3 میرے ذہن سے نکل گئی، وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ دھنیا، کھٹا سیب، سرکہ، ہاں، دودھ، سرکہ، دھنیا، کھٹا سیب، ان 4 چیزوں کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر کنسیپشن ہو جائے تو پھر کر سکتے ہیں؟
جی پھر کر سکتے صرف 7 دن بلال بھائی، صرف شروع کے 7 دن بچی کو کرنا ہے احتیاط، دولہا کو نہیں کرنا ہے، دلہن کو صرف 7 دن۔ اچھا کہیں کہیں روایت میں دھنیا کی جگہ ککڑی کا استعمال ہوا ہے، ککڑی کا لفظ بھی آیا ہے کچھ روایتوں میں کہ دھنیا نہیں ہے وہاں ککڑی ہے، لیکن یہ 3 چیزیں تو ہیں، دودھ، سرکہ، کھٹا سیب تو موجود ہیں، لیکن دھنیا کی جگہ ککڑی ہے۔ اچھا ککڑی کیا کرتی ہے؟ یہ یوٹرس میں بہت زیادہ سردی بڑھا دیتی ہے، اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ کنسیو نہیں کر پاتی۔